اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار رہے، اور فرما برداری کا ایک تو اجر یہ ہے کہ آپ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی بڑی فرما بردار ہے، خدا سے برکت پائیں گے۔ لکھا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ پہلا حکم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ سمجھتے ہو کہ 10 کام میں کوئی یہ پہلا حکم نہیں ہے۔ یہ مقدس پولس کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ 10 احکام میں آپ دیکھیں، سارے احکام خدا کے ہیں، سب کا اجر ہے، لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ لکھا ہے کہ وعدہ بھی ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو زمین پر تیری عمر لمبی ہوگی۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور پھر اولاد والوں کے متعلق لکھا ہے تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کبھی کبھی والدین سے بھی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے اولاد دکھ آ جاتی ہے، تنگ آ جاتی ہے، اور نہ کرتے ہوئے بھی اولاد کبھی ایسا کر جاتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے صرف اولاد کو ہی والدین کی فرما برداری کرنے کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ والدین کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو غصہ نہ دلائیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرنی، ہم نے اپنی اولاد کو تنبیہ نہیں کرنی، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو والدین بھی جانتے ہوئے کہ یہ کام مناسب ہے، شاید خدا کی تعریف کے لیے ہو، خدا کے کام کے لیے ہو، اور اس میں بھی کبھی کبھی والدین رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کو غصہ نہ دلائیں۔ جو کلام خدا کے مطابق کام ہیں، ہر برے کام سے اپنی اولاد کو روکیں، ٹوکیں، نصیحت کریں، اور کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اور تیسرا پوائنٹ یہاں پر مقدس پولس نے ان لوگوں کے لیے، افسس کی کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے ایک اور رشتے کو آشکارا کیا ہے کہ نوکر اور مالک کا جو رشتہ ہے۔ کلام خدا میں 6 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ اگر ہم نوکر ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہوئے
हमें चोरी चकारी ना करें। जो हमें 5 घंटे काम करना है, 3 घंटे करके 2 घंटे हमें उससे गायब नहीं होना, हमें पूरी ध्यानदारी से काम करना है। लिखा है, नौकरों जो जिस्म की रोह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से जो कुछ कर सकते हो। अगर एक शख्स 20 किलो वजन उठा सकता है तो खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि तुम 40 किलो उठा ताकि तेरी गर्दन टूट जाए। अगर 20 किलो उठा सकते हैं, आपके लिए 20 किलो ठहराया हुआ है, तो 20 किलो ध्यानदारी से उठाना है। लिखा है, ऐ नौकरों जो जिस्म की रोह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराया गया है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जो काम तुमको बख्शा गया है, जो तुम कर सकते हो, वो ध्यानदारी से करो। अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। ये नहीं कि हर वक्त काम चोरी करते रहना ताकि मालिक गालें कर दे रहना। हमें ध्यानदारी से अपने काम को सरंजाम देना है। और फिर दूसरे रिश्ते को यहाँ पर मुकद्दस पौलुस ने कहा है, ऐ मालिको तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं है। जो मालिक हैं खुसूसन वो लोग जो खुदा के लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, जो दुआ के लोग हैं, जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जो यीशु के बदन का हिस्सा हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, ऐ मालिको तुम भी धमकियां छोड़कर, ये नहीं कि जो हमारे मुलाजिम हैं उनको गालियां निकालते रहें, उनको धमकाते रहें। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं है। मालिकों को अपने नौकरों के साथ ऐसा रवैया रखना है जो कलाम खुदा कहता है। उनको वक्त पर मजदूरी देनी है, उनके साथ हर तरीके से अच्छा सलूक करना है। ये नहीं कि जिस तरह शोहरों और बीवियों के मुतल्लिक लिखा है, औलाद और वालिदैन के मुतल्लिक लिखा है कि कोई तुम्हारे कामों को देखकर ऐबजोई ना करे, ऐब ना लगाए। और मालिक और मजदूर के रिश्ते के मुतल्लिक भी यही है कि मजदूर अपने मालिकों की पूरी ईमानदारी के साथ जो काम दिया गया है उसे करें, और मालिक पूरी ईमानदारी के साथ अपने मजदूरों से मोहब्बत करें। और जो कुछ उनकी जिम्मेदारी है, अपने नौकरों को वक्त पर उनकी ठहराई हुई रकम दें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उन्हें गाली गलौज ना करें, उन पर कोई दबाव नहीं डालें। क्योंकि कलाम खुदा और मुकद्दस पौलुस यहाँ पर कहता है, ऐ मालिको तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, बेटियों, बेटों, हमें जो कुछ हमने सुना है कलाम खुदा में से, या जो कुछ हम जानते हैं कलाम खुदा के मुताबिक, हमें उस पर अमल करना है। हमें उस नेक सामरी की तरह, अगरचे वो माशरे का हकीर समझा जाता है, लेकिन उसके अमल ने उसको ये लेबल लगाया है कि वो नेक सामरी है।
اس نے نیکی کا کام کیا ہے، اور یسوع نے کہا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پہ بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز، میری بہنوں بھائیوں، والدین، اولاد، نوکروں، مالکوں، بیویوں، شوہروں، ایمانداروں، آج خدا کے کلام کے اس حصے کے مطابق ہم نے اپنے اپنے معیار کے مطابق جو درجات خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں اس پر پوری وفاداری سے کلام خدا سے ڈرتے ہوئے، اس میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم دنیا کو یسوع کا نور دکھائیں گے۔ یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یقیناً جس طرح وہ دولت مند یسوع سے کہتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو جیے گا، تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر آپ کلام خدا کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً دنیا میں نور بن کر یسوع کی گواہی اور خدا کی تمجید کا سبب بنیں گے، اور تم نور ہوگے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر تاریکی جو ہمیشہ سے خدا کو ناپسند ہے، ہم بھی ناپسند ہوں گے۔ پیاری بہن ارشاد سے گزارش ہے وہ سٹیج پر آئیں، سب آنکھیں بند ہوں، سب سر جھک جائیں، اس بخشے ہوئے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے دل میں لیں، اس پر سوچیں کہ کیا میں نے اپنے شوہر سے ایسا ہی رویہ رکھا ہے جو کلام کو سنا ہے؟ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح محبت سے پیش آتا ہوں جو کلام کہتا ہے؟ کیا میں نے اپنے والدین کی اسی طرح عزت کی ہے جو خدا کہتا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو بیچا، تنگ تو نہیں کیا؟ کیا میں نے اپنے مالکوں کی پوری دیانتداری سے خدمت کی ہے؟ کیا میں نے اپنے نوکروں کے ساتھ کلام خدا کے مطابق سلوک کیا ہے؟ کیا میں نے ایک مسیح ہوتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے؟ کیا میں نے نیک سامری کی طرح کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ کسی کی تنگی کے وقت، دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے، ساتھ دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیشہ کی زندگی میں آپ کا حصہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ہی پیاری بہن